یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں. فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہیں. فرح، آدمی خوشی سے پھٹا پڑ رہا ہے، جامے سے باہر ہو رہا ہے، پھولے نہیں سنوارا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا. لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر بناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، اب کیا کہوں لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا. کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا. اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں. اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات. یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی ہیں چیز. حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا تو قرآن ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرتا ہے. وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی. تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، درنمی سعادت بقرآن محفلش. پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال. از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش. عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر آگ حرارت محسوس ہوتی ہے. در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں رہا. دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا. اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا. بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں. اب اس کے حوالے سے آگے مولانا رومی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کرو. ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے غور کیجئے، سوچئے، فکر کرو ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے. بآیات اشترا کار جزئی نیست کہ از یاسین او آساب میری. اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار لے گیا ہے کہ عالم نظام میں سورہ یاسین سنا دو، جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہو جائے. یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گیا. کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا. بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا ہے. اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی. اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، وہ جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن. اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا. بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں، رقص و موسیقی. تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ کرو. 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو. ایک تو یہ کام، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفلیں منعقد کرو. یہ جشن تھا. اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا
جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ھدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا. کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اسکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا. کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں. وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. سینوں میں جمع ہو گیا تھا. سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں. لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا. اس قرآن نے انقلاب برپا کیا. آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط ہے. تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف. اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے جو کمی ہے. اگر قرآن مجید آپ نے نازلہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں، اس کمی کی تلافی اب کیجیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا، آپ نے یہ کہا تھا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں. 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا. اٹس نیور ٹو لیٹ. قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر، ہائر لیول آف کانشیسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے. یہ قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن ہے. ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود ہے، اور ہر دور کی علمی سطح پر اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا. لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، کھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. اس سے ذرا آگے بڑھیے. اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں. اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا، جو اصل صدقہ جاریہ ہے، تو لگائیے اس کام میں. ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی، ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہے. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرائیں، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے. اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی. آپ کوشش کریں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوچیں گے اس پر. بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت، اور اولاد کو لگانا اس لیے کہ وہ قرآن کی ٹارچ ہاتھ میں لے کر دنیا کے لیے رہنمائی کا اثر انجام دے سکے. دنیاوی کیریئر اگر چاہیے اولاد کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے، چیف کالج بھی ہے، اور 5,000 10,000 10,000 روپے مہینے کسی دے کر بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو ایسے دیوانے چاہیے جو طے کر لیں کہ کرنا یہ ہے. اس کا ہے اصل کام، کمی اس کی ہے. ہم نے کالج، ہمارے پاس کہاں اتنے وسائل ادھر آئے. کئی مرتبہ خیال آیا، میرے اپنے احباب کہتے رہے کوئی اعلیٰ درسگاہ جس میں کہ اونچے لوگ بھی آئے. میں کہتا ہوں صحیح ہے، آپ کی ضرورت، آپ کا خیال درست ہے. ہمیں کیٹر کرنا چاہیے اس لیول کی بھی ضرورت کو. ورنہ وہ جاتے ہیں، دلائل ہیں، کیتھیڈرل میں جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جائیں گے. تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا مدرسہ کھولتے؟ میں نے کہا کوئی کرے، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ میری آشیرواد حاصل ہوگی، میرا تعاون ہوگا. لیکن میں اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لے سکتا کہ قرآن کے نام پر میں کالج بناؤں اور اس میں بھی صرف وہی بچے داخل ہوں جن کے والدین 5,000 5,000 روپے فیس ادا کر سکیں. گویا کہ آج کا قرآن بھی صرف عمرا کے لیے. یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں. مجھے تو خلوص چاہیے، جذبہ چاہیے، عزم چاہیے. پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں، وہ چاہیے. وہ جو مولانا روم نے کہا کہ دی شیخ با چراغ، ایک شیخ دن کے وقت ہاتھ میں چڑھ لیا ہوئے کسی کو تلاش کر رہا تھا. یہ کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہوا. میں کسی انسان کو تلاش کر، انسان معرضوست کہا گیا. انسان نظر نہیں آ رہا تمہیں؟
کہیں نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہے, وہ تو بھیڑیے نظر آ رہے ہیں, درندے نظر آ رہے ہیں. ازدام و در ملوم انسان بھیڑ تو میں ملال مجھے ہو گیا ہے, میں تو تنگ آ گیا. انسانی لباس کیوں نہیں, بندروں اور سوروں کی کمی. نہ ملنے والی شے تو انسان ہے, انسان ہمارا دوست, وہ انسان چاہیے. یہی کشف اسی شہر میں مولانا احمد علی کو تھا رحمہ اللہ. وہ اپنا جوانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے, ابھی نظر بند کیے گئے لاہور میں شیرا والے کے علاقے میں, تو جوانی کا دور تھا, کہیں نکلے, ساتھ ہی کشمیری بازار, گلی ہوتے نکل آئے, بھرا بازار. تو بچ کے چپکے سے کہتا ہے انسان سے بتائیں, ان کو نو کا دور استہزائیہ انداز میں کہا, آپ کو انسان نظر نہیں آتے بھرے بازار میں؟ لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا. اور مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے کہ اب جو میں نے خود دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بندر بیٹھا, وانگور بیٹھا, وہاں کوئی بھیڑیا ہے. جو حقیقت تھی اندرونی وہ منکشف ہوئی. یہ لیکن تھوڑی دیر کی بات تھی, اس کے بعد اچانک پھر وہی کچھ تھا. اور وہ بزرگ بھائی تھے, وہ تو آنکھ کھولنے کے لیے آئے تھے. تو ہمارے تو اصل میں طلب ہے ان کی. یہ نہیں کریں گے تو ایک بات مجھ سے سن لیجئے, آپ کے یہ بنگلے اور آپ کے یہ کارخانے بھی نہیں رہیں گے. اس ملک کے لیے کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے سوائے دین کے. وہ حشر جو ڈھاکہ میں ہوا ہے ہر جگہ ہو سکتا. اور میں سالوں پہلے سے کہہ رہا ہوں کراچی میں کہ جب یہاں سزا آئے گی تو سب سے بڑھ کر ہے کراچی والوں تم پر گرفت آئے. اس لیے کہ تم میں وہ لوگ ہیں, یو پی کے ان شریف گھرانوں کے لوگ جن کے ہاں پردہ اس نوعیت کا ہوتا تھا جو حفیظ نے کبھی کہا تھا کہ چشم فلک میں آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک. جن کے اپنے پورے پورے برقعے, پھر ٹانگے پہ سواری کے لیے ایک چادر ادھر ایک چادر ادھر, پھر ٹانگے میں پیچھے بیٹھ گئے تو پھر چادر بندھی ہوئی ہے. اور جب یہاں آئے ہیں تو جس کے پاس دو پیسے ہو گئے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار کے پھینک دیا. یہ ترقی کی گویا کہ پہلی سیڑھی تھی. آزادی گویا کہ اسی کے لیے حاصل کی گئی تھی. کیا حال ہے اس کا؟ جو کچھ وہاں ہوا, جو کچھ ڈھاکے میں ہوا, جو وہاں دھان منڈی میں ہوا, وہ کراچی میں, ناظم آباد میں کیا ہو نہیں رہا؟ کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک کے لیے اگر اس کی خیر درکار ہے, آج صبح 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں, کتاب لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان, لیکن یہ کہ کون پڑھے گا؟ اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ سارا ویو یوٹیلیٹیرین ہے. افادیت کیا ہے؟ کوئی پروفیشنل افادیت ہے؟ کوئی مالی افادیت کا پہلو کچھ بھی نہیں. کوئی تفریح تباہ ہے وہ بھی نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال غور کیجئے, سوچئے, جو تعاون جس نے جب جتنا کیا اتنا ہی مشکور ہوں, ممنون ہوں. میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو لگا دیا, اور آج جن میں بھی کہا تھا نہ صرف اپنے آپ کو لگا دیا, اپنی اولاد کو کھپا دیا. اللہ قبول فرمائے. لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے, اس کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اپنی اولادوں میں سے, شاید کہ ابھی اللہ تعالیٰ اگر اس طرف کوئی پیش قدمی ہو جائے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے. ورنہ حالات, جہاں بیٹھیں گے 4 آدمی, معاشرے کا مرثیہ, جتنا چاہے مرثیہ پڑھوا لے, سارا مرثیہ پڑھ کر وہ کچھ ہے. اگلی صبح لو ہوگی, وہی روٹین ہوگا, وہی مشاغل ہوں گے, سرے منہ کوئی فرق نہیں. ہم اس طبقے میں سے ہیں. میں نے کبھی آج یاد آ رہا تھا مجھے 20 سال پہلے اسی ہوٹل میں, پورے 20 سال, 1970 کا نومبر تھا غالباً, میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت میں نے اس ہوٹل میں تقریر کی تھی. 4 دائرے بتائے تھے معاشرے کے. آج میں جمعے کی تقریر میں پھر اسے دہرا کر آیا, اس لیے مجھے یاد آیا تھا کہ آج شام پھر مجھے اسی ہوٹل میں پہنچنا ہے. 4 کنسنٹرک سرکلز, چھوٹا سا دائرہ جس میں 2% آدمی ہے, بڑا دائرہ جس مزید 3%, 5% آدمی, اور ذرا دائرہ اس میں کچھ 8% آدمی ہمارے معاشرے کے, اور وہ آگے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی. اس 85% کا تو حال یہ ہے کہ دین سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے, جس کو عملی تعلق کہا جائے. اس لیے کہ اس کا فٹ رول اللہ اور اس کا رسول جو دیں گے اسی سے ناپا جائے گا, اس کا یارڈ سے ہوگا. کتنی فیصد آبادی آپ کی 5 وقتہ نماز کی پابند ہے؟ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, جائزہ لے لیجیے. دوسرے دائرے میں یہ شاید ایک اعتبار سے بدترین دائرہ ہے. یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا تصور مذہب لمیٹڈ بھی ہے, پرورٹڈ بھی ہے, محدود
मस शुदा। उनका तस्वुर मजहब सिर्फ नमाज रोजा, अब इजाफा हो गया उम्रे और हज पै बपै। लेकिन हर हम कारोबार, सूद पिरोया हुआ कारोबार, झूठ धोखा सट्टा जुआ, हर शे, ब्लैक मार्केटिंग स्मगलिंग। हमारे यहां का बिलउमूम कारोबारी तबका जो मजहबी मिजाज का है, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम है जो बचे। तीसरे दायरे में हैं वो लोग जिनसे मैं इस वक्त खासतौर पर मुखातिब हूं। ज़हनन वुसअत हासिल है, जानते हैं कि हमारा दीन दीन है, मजहब नहीं है। जानते हैं इस्लाम अपना गलबा चाहता है, चाहते हैं कि वो आ जाए लौट कर वही आलम, वही इस्लाम के गलबे का दौर, खिलाफत राशिदा। लेकिन खुद कुछ करने को तैयार, कोई और कर दे। ड्राइंग रूमों में बैठकर बरसे ले। हमने भी अभी खाया, मैंने भी आपके साथ ही खाया, उसका कुछ रंज और गम का इजहार हो जाए, खुद कुछ नहीं करे। अपना धंधा, अपना कारोबार, अपना कारखाना, अपना पेशा, सारी तवानाई, सारी ताकत, सारी कुव्वत कार उसके लिए रिजर्व है। आगे रह जाए दो मुझ जैसे कुछ सरफिरे, उनका हाल यह है कि आपस के इख्तिलाफात की वजह से गैर मुअस्सिर। यह है हमारे माशरे की हालत। तो क्या होगा, क्या हो रहा है? मैंने आज कही बात, जो हजरात नहीं थे वो सुन ले। हमारी गिरावट का यह आलम है। एक मैंने वोटिंग ऑफ लंडन के एडिटर का तस्करा किया कि हमारी जब 40वीं सालगिरह थी यौम आजादी की, 41वां यौम इस्तिक़लाल में थे, एडिटोरियल टाइम्स ऑफ लंदन के एडिटर ने, जो अब है, उसने कहा कि मुझसे पहले जो साहब 40 बरस पहले इस कुर्सी पर बैठे थे, 14 अगस्त 1947 को उन्होंने यह दारिया लिखा था कि आज जो दो मुल्क दुनिया के नक्शे पर आए, उनमें से एक का मुस्तकबिल बहुत है, का इंतहाई तारीख है, रोशन है पाकिस्तान का। लेकिन कोई दिली इम्तियाजात नहीं है, कोई अकाई तासुबात नहीं है, मजहब की एक यूनिफाइंग फोर्स मौजूद है मैंने बनाने वाली, ज्यादा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है पाकिस्तान। जबकि इंडिया 100 तरह के इख्तिलाफात, मुनाकशात, सुबात, कोई शय भी उन्हें जोड़ने वाली है नहीं। अब मौजूदा एडिटर लिखता है कि मैं जब देखता हूं तो सूरत बिल्कुल बरक्स है। वो मुस्तकबिल आगे भी हाल डावाडोल, जिसे वो कह रहे हैं कि बहुत मुस्लिम सुपर होंगे। हमारा कुरान में शुरू की कुरान का फैक्ट्री थी, मैं भूल रहा हूं नाम, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यहाँ फलसफे में, जो बाद में मरद हुए हैं, मुजफ्फर बिन ख्वाजा गुलाम सादिक साहब, वजूद मुसद्दका पर एक मकाला उन्होंने पढ़ा कि अगर कोई शख्स अंदाजा करना है कि मेरा पर्सनैलिटी मेरी है या नहीं, तो पहले उसे अपनी आंख से खुद अपने आप को देखना होगा, फिर लोगों की आंख से अपने आप को क्या देख रहे हैं, फिर अल्लाह की आंख से अपने आप को देखे, अल्लाह की निगाह में मैं क्या हूं। 3 तब वो एक ऑथेंटिक पर्सन होगा। ये दुनिया जो आपको कह रही है, पाकिस्तान इज स्टिल इन सर्च ऑफ एन आइडेंटिटी, पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ बल्कनाइजेशन। दूसरी गवाही मैंने पेश की, ये सिर्फ कि आज हमारा मुत्तहिदुल ख्याल हुई है सिर्फ इस बात पर, देखना कश्मीर के बारे में कोई गलत हरकत करने का सवाल। वो दिन हाँ हुए जब मुक्का दिखाया जा रहा, अभी ऑप्शन भी, ये दूसरी बात है, कुछ रमेश बरतते हैं, कुछ और कहते हैं, दूसरा कुछ और कहते हैं। इसमें जिहाद, जंग और क़िताल की बात करते हैं, इसलिए मैं हुकूमत पर हमारा पूरा इत्मीनान